محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سنی وہابی کا اتحاد ممکن ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرقہ پرستی ختم کرو اور سب مل کر ایک ہو جاؤ کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے بلکہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایسے شخص کو تھالی کا بیگن کہتے ہیں، یعنی جدھر ڈھلان ہوتا ہے اسی طرف لڑک جاتا ہے، جس کے پیچھے چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ امام لائق امامت ہے یا نہیں، اس کے پیچھے نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ان سب باتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ سنی وہابی میں اتحاد ممکن ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، اتحاد میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ تعلقات اور معاملات میں اتحاد، یعنی ہم ان سے رشتہ داری، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے میل جول رکھنا شروع کر دیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب یہ اپنے اکابر کی کفری عبارتوں سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے توبہ کریں اور اپنے ان اکابر کو جنہوں نے کفر بکا ہے کافر قرار دیں، اور یہ لوگ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے اتحاد بھی ناممکن ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہابیہ دیابنا اپنے عقائد پر رہتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، اور ہم اپنے عقائد پر رہتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں۔ تو دیکھیے، سب سے بڑے اسلام کے دشمن وہابیہ دیابنا ہی ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی کتابوں میں سرکار کی شان میں گستاخیاں نہ لکھتے، گستاخیوں کا دروازہ نہ کھولتے، تو آج کوئی بھی گستاخی نہ کرتا۔ آج جو دوسرے لوگ آئے دن سرکار کی شان میں بھونک رہے ہیں، سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو ہمت دینے والے یہی دیابنا وہابیہ ہیں۔ طارق مسعود، طارق جمیل وغیرہ کو غیر مسلم لوگ کیوں اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی نہ کہ کوئی قرآن میں کمی نکال رہا ہے، کوئی حضور کو گالی دے رہا ہے، تو کوئی اللہ کو جھوٹا بتا رہا ہے۔ ابھی جلدی ہی میں طارق مسعود نے قرآن پاک میں غلطیاں نکالیں، خامیاں نکالیں، اور سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں۔ تو اس ویڈیو کا آپ نے ریئیکشن دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو نکالنا اور اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں دیکھنا۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولانا نے صحیح کہا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک صحیح نہیں ہے، مولانا کو ہمارا پورا سپورٹ ہے، مولانا اچھا کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ لوگ اپنے کومنٹ دے رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ اسلام کے دشمن یہی ہیں جو دوسروں کو خوش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے غیر مسلم لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ویڈیو میں، اپنی کتابوں میں گستاخیاں کرنا بند کر دیں اور وہی کہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں، تو آج کسی میں اتنی جرأت نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں جو سرکار کی شان میں گستاخی کر سکے، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شروع سے ہی، انہوں نے پہلے سے ہی سرکار کے حکومت کے تلوے چاٹے ہیں اور آج بھی چاٹ رہے ہیں۔ انہی کی جماعت کے لوگ کبھی رام کو نبی بتا رہے ہیں، کبھی کرشن کو نبی پیغمبر بتا رہے ہیں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ NRC لاگو ہونا چاہیے، انہی کی جماعت کے لوگ، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو بتائیے اسلام کے دشمن کون ہوئے؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں یا حامی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، گھر کے حالات گھر والے ہی جانتے ہیں، گھر میں کیا ماحول ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کی کیا عادت ہے۔ باہر والوں کو تب ہی پتہ چلتا ہے جب گھر کا کوئی آستین کا سانپ نکل آتا ہے، اور یہ بھی آستین کے سانپ ہیں۔ اگر آستین کے سانپ نہ ہوتے تو سرکار کی شان میں آئے دن کوئی نہ کوئی بھونکتا رہتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ آستین کے سانپ نہ ہوتے، یعنی اسلام کے حامی ہوتے، اسلام کے حمایت کرنے والے ہوتے، تو آواز ضرور اٹھاتے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی
دیوبندی جماعت نے جلوس نکالا ہو، پروٹیسٹ کیا ہو، آواز اٹھائی ہو، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، جس طرح وہ گستاخی کرتے ہیں یہ بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان سے اتحاد ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں ہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت، نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرے سے کیا مطلب؟ جو اس ہندوستان میں ہیں مختصر ان کے عقائد کا ذکر ہم نے کر دیا کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے آپ ان سے دور رہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسی طریقے سے یہ ان سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی وجہ سے اتحاد کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مطلب نہیں رہ جاتا۔ امید ہے کہ بات پلے پڑ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔